والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن پاک کی کلاس کا سلسلہ جاری ہے، اور آج کی کلاس کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ سورہ نبا کی ابتدائی آیتیں ہیں۔ سورہ نبا، نبا کے معنی کیا ہے خود انشاءاللہ آگے اس کا تذکرہ آئے گا۔ یہ ایک اہم اور عظیم الشان صورتوں میں سے ہیں۔ دراصل قرآن پاک کی جو بنیادی اور بیسک جو ٹاپکس ہیں ان میں سے ایک ہے آخرت، یعنی بعث بعد الموت، موت کے بعد دوبارہ زندگی، موت کے بعد اٹھایا جانا۔ تو آخرت ایک اہم ہمارا عنوان ہے دین اسلام کا، اور ہمارے اس مذہب اسلام کی خصوصیت ہے کہ جس میں آخرت کا یہ تصور ہے۔ باقی کسی اور مذہب کے اندر یہ بات نہیں ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندگی ہے، حساب و کتاب ہے، اور جنت و جہنم ہے، عذاب اور آسائش کی منزلیں ہیں۔ یہ کسی اور مذہب کے اندر نہیں ہے، یہ ایک دین اسلام کی خصوصیت ہے۔ دراصل اس کی وجہ یہ ہے کہ آخرت کے اس تصور کے ذریعے اللہ تعالیٰ بہت سی ہماری دنیا کی زندگی کو سنوارنا چاہتے ہیں، اور جو نافرمانیاں ہیں، جو گناہ ہیں، اس سے بچانا چاہتے ہیں۔ اس لیے کہ آدمی کو نیکیوں پر ڈالنے والی چیز اور گناہوں سے روکنے والی چیز جو ہے وہ سب سے بڑی وہ خدا کا خوف ہے۔ باہر کا ماحول، باہر کی دنیا، باہر کے انسٹرومنٹس، کیمریز، یہ ساری چیزیں دوسرے نمبر کی ہیں۔ تو آخرت کا جو تصور ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر جگہ جگہ کثرت کے ساتھ ذکر کیا، تاکہ یہ عقیدہ اچھی طریقے سے ہمارے اپنے دل دماغ کے اندر بیٹھ جائے۔ تو آج کا جو سورہ ہے سورہ نبا، یہ بھی اسی کی ایک اہم کڑی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ مشرکین مکہ ان کا عقیدہ بھی یہ تھا کہ موت کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے، موت کے بعد اٹھایا جائے گا نہیں۔ تو جب سے قرآن اتر رہا تھا اور قرآن کریم کی آیتوں کے اندر اللہ تعالیٰ آخرت کے مضامین کو بیان کر رہے تھے، آخرت کے ٹاپک پر جب آیتیں اتر رہی تھی، تو مشرکین کے مجلسوں میں بہت زیادہ اس کی بحثیں ہوتی تھی، اس کے تذکرے ہوتے تھے کہ موت کے بعد بھی ایک زندگی ہے، کہ موت کے بعد بھی آخرت ہے، اور وہاں انسان کی دنیا کی ساری زندگی کا حساب و کتاب ہوگا۔ تو ان میں سے بعضے تو وہ تھے جو انکار کرتے تھے کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ ان کے ذہنوں میں یہ تھا کہ اذا متنا وکنا ترابا وعظاما ائنا لفی خلق جدید، کہ جب ہم مر جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے اور ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، تو کیا ہم کو دوبارہ کوئی نئی پیدائش، نئی تخلیق کے اندر اللہ تعالیٰ ہم کو کریں گے؟ ایسا تو نہیں ہوگا۔ تو وہ اپنے خیالات میں، اپنے ذہنی
جو ہے دماغ سے یہ چیز سوچتے تھے کہ موت کے بعد کوئی اٹھایا جائے گا نہیں، کوئی زندگی نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر اس کو کثرت کے ساتھ ذکر کیا تاکہ اچھی طریقے سے یہ بات ہمارے عقیدے کے اندر اور دل کے اندر جم جائے کہ موت کے بعد زندگی ہے، اور اس میں زندگی کا سارا حساب و کتاب ہے۔ چنانچہ یہ جو سورہ ہے عما یتساءلون، کہ جس کی پہلی آیت میں ہی اللہ تعالیٰ نے اس بات کا تذکرہ کیا، عما یتساءلون۔ عما کا جو لفظ ہے اصل میں عن اور ما، یہ دو ملا کے عما بنا، عن اور ما، عما یتساءلون، وہ کس چیز کے بارے میں پوچھتے ہیں؟ عما یتساءلون، وہ کس چیز کے بارے میں پوچھتے ہیں؟ عن النبأ العظیم، بڑی خبر کے بارے میں۔ نبا، نبا کہتے ہیں کوئی عظیم الشان اور کوئی قابل اہمیت، قابل ذکر کوئی خبر ہو تو اسی کو نبا کہتے ہیں۔ عام خبروں کو نبا نہیں کہتے، جو انتہائی اہمیت کے قابل ہوتی ہے اور کوئی عظیم الشان بات ہوتی ہے، اس کی اطلاع دینا ہو، اس کی خبر دینا ہو تو اس کو کہتے ہیں نبا۔ تو عن النبأ العظیم، بڑی خبر کے بارے میں۔ وہ لوگ عما یتساءلون، کس چیز کے بارے میں پوچھتے ہیں؟ یہ جو سوال ہے، استفہام جس کو کہتے ہیں عربی کے اندر گرامیٹیکلی، یہ کوشچن کیا جا رہا، تو مفسرین نے فرمایا کہ اس کے دو مطلب ہو سکتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ لوگ نہیں جانتے، اس کے بارے میں پوچھ رہے ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ مذاق کے طور پر پوچھ رہے ہیں، مذاق کے طور پر سوال کر رہے ہیں، استہزاء، مذاق اڑانے کے طور پر کہ دیکھو موت کے بعد بھی کوئی زندگی ہے بتا رہے ہیں یہ لوگ۔ تو دو قسم سے بھی یہ چیزیں ہو سکتی ہیں۔ عما یتساءلون، کس چیز کے بارے میں وہ سوال کرتے ہیں؟ عن النبأ العظیم، ایک بڑی خبر کے بارے میں۔ الذی هم فیہ مختلفون، بڑی خبر وہ ہے کہ الذی هم فیہ، جس کے بارے میں وہ مختلفون، اختلاف کر رہے ہیں۔ اور یہ اختلاف کر رہے ہیں خود، یہ جو اختلاف تھا، یہ اختلاف صرف مشرکین کے درمیان تھا، اس لیے کہ جتنے ایمان والے ہیں وہ سب تو آخرت کو ماننے والے ہیں، تو آخرت کے تصدیق کرنے میں اور آخرت کے انکار کرنے میں، یعنی آخرت کو ماننے اور آخرت کو نہ ماننے کے بارے میں یہ مشرکین خود آپس میں لڑ رہے تھے۔ تو بعض مشرکین کہتے تھے کہ آخرت نہیں ہے، بعض مشرکین کہتے تھے نہیں ہوگی آخرت۔ الذی هم فیہ مختلفون، کہ جس آخرت کے بارے میں یہ لوگ اختلاف کر رہے ہیں، آپس میں بحث کر رہے ہیں۔ کلا سیعلمون، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان قریب یہ لوگ جان لیں گے۔ کلا، ہرگز نہیں، یعنی ان کا ذہن جو انکار کی طرف ہے کہ یہ ہو نہیں سکتا، تو اللہ نے فرمایا کہ کلا، ہرگز نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ سیعلمون، ان قریب یہ لوگ جان لیں گے۔ یعلمون کے معنی جاننا، اور جب یہ سین کے ساتھ آئے گا تو علامت یہ ہوگی کہ ان قریب یعنی بہت جلدی اس کو جان لیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اسی کو دہرایا، ثم کلا سیعلمون، پھر ہرگز نہیں، ان قریب وہ لوگ جان لیں گے۔ جیسے اردو کے اندر کہا جاتا ہے کہ اجی ہم بتا دیں گے، ابھی بتا دیں گے، تو ایسے ہی اللہ رب العزت نے ان دو آیتوں کے ذریعے سے کہ کلا سیعلمون، ثم کلا سیعلمون، ان قریب یہ لوگ جان لیں گے، کلا، اور پھر ہرگز نہیں، ان قریب یہ لوگ جان لیں گے، یعنی تاکید اور امفسائز کیا جا رہا ہے کہ ان کو بہت جلد پتہ چل جائے گا قیامت کیا ہے، آخرت کیا ہے، حشر کیا ہے، اور آخرت کے بعد زندگی کیسی ہوتی ہے۔ مرتے ہی ان کو پتہ چل جائے گا کہ زندگی دوبارہ ہے یا نہیں۔ یعنی ایک تو آخرت کا پتہ چلنا حشر کے میدان میں، قیامت کے میدان میں، ایک ہے موت کے بعد دوبارہ زندگی ہے نہیں ہے اس کا پتہ چلنا موت کے فوری بعد۔
تو آدمی کے مرتے ہی فوری پتہ چل جائے گا، اس لیے کہ مرتے ہی آدمی کے آخرت کے احوال شروع ہو جاتے ہیں، کہ منکر نکیر کا آنا، سوالات کا کرنا، اور پھر اگر بندہ ان قبر کے 3 سوالات کے جوابات دے دے تو اس کے لیے جنت کی کھڑکیوں کا کھلنا اور جنت کا بستر کا بچھایا جانا، اس کی قبر کا حد نکاح وسیع ہو جانا اور جنت کا باغ بن جانا، اور اگر نافرمان ہے، کافر ہے، مجرم ہے تو اس کے لیے آگ کا بستر بچھایا جانا، اور اس کے اپنے گناہوں کی وجہ سے سانپ اور عذابات کا مسلط ہونا، جہنم کی تیز و تند اور سخت ہوائیں اس کی قبر میں آنا، اور قبر کا یہ زغتا ہونا، یعنی اتنا تنگ کر دینا کہ پھسلیوں کی ہڈیاں ایک دوسرے کے اندر گھس جائیں، جیسے کہ ہاتھ کی انگلیاں ایک دوسرے میں گھستی ہیں۔ تو یہ جو آخرت کے احوال ہیں یہ تو آدمی کے مرنے کے بعد سے شروع ہو جاتے ہیں۔ تو آخرت تک ان کو انتظار کرنے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی، بلکہ ان کو بہت جلد پتہ چل جائے گا کہ آخرت کی زندگی کیا ہے۔ اس لیے اللہ نے تاکید کے طور پر دوبارہ فرمایا ثم کلا سیعلمون، پھر ان قریب وہ لوگ جان لیں گے، ان کو پتہ چل جائے گا۔ اور واقعی یہ بات ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ سب سے زیادہ ہولناکی اور سب سے زیادہ شدت کا جو دن ہے وہ آخرت کا دن ہے، جس کو اللہ نے فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو اپنے رب سے ڈرو، ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، کہ قیامت کا جو زلزلہ ہے شیء عظیم، بہت بڑی چیز ہے، یعنی بہت بھاری چیز ہے، کہ آدمی کی جو آخرت ہے اور قیامت کا جو زلزلہ ہے، دنیا کا تہس نہس ہو جانا اور آخرت کے چیزوں کا قائم ہو جانا، اور پھر وہاں پر ہم انسانوں کا نام اعمال کا کھلنا اور سارے دنیا کے کاموں کا اس کے اندر درج ہونا، موجود ہونا، یہ وہ چیزیں ہیں جو آدمی کو حیران کر دے گی۔ اس لیے سورہ کہف کے اندر ہے کہ جب اس قیامت کے دن بندوں کو نام اعمال دیا جائے گا تو یہ کہیں گے وَعُرِضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا، اور جب ان کے سامنے یہ چیزیں پیش کی جائیں گی تو یہ لوگ کہیں گے کہ لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، کہ یہ جو نام اعمال ہے اس کے اندر ہماری کوئی چھوٹی بڑی چیز ایسی نہیں ہے جس کے اندر ذکر نہ کی گئی، ساری چیزیں اس میں لکھی ہوئی ہیں، الا احصاها فوجدوا ما عملوا حاضرا، وہ سب کی سب چیزیں لکھی ہوئی دیکھیں گے، یہ بھی لکھی ہوئی ہے، یہ بھی لکھی ہوئی ہے۔ ولا یظلم ربک احدا، اور آپ کا رب کسی پہ ظلم نہیں کرتا، کہ کسی بندے نے کوئی کام نہیں کیا اس کے لیے گناہ لکھ دیا جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو جتنا آدمی کا کیا ہوا ہوگا وہ ساری چیزیں اس کے صحیفے میں، اس کے نام اعمال کے اندر لکھی جائیں گی۔ اس لیے ہماری زندگی کا حساب و کتاب اور ہماری زندگی کا ہم موت سے پہلے محاسبہ کرنا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت فرماتے ہیں کہ حاسبوا قبل ان تحاسبوا، کہ دیکھو حساب و کتاب لیے جانے سے پہلے تم اپنا حساب و کتاب کر لو، یعنی قبل اس کے کہ تم سے پوچھا جائے، تمہارا محاسبہ کیا جائے، تمہاری پکڑ دھکڑ کی جائے، اس سے پہلے تم اپنے نفس کی، اپنی ذات کی تم حساب و کتاب کی فکر کرو، اپنے آدمی جو ہے اپنی ذات کی کیا کرے، پکڑ دھکڑ کرے، کہ تاکہ آخرت کے اس محاسبے سے اور آخرت کی پکڑ سے آدمی کیا ہو جائے، بچ جائے۔ تو یہ دنیا کی جو زندگی ہے آدمی کو حساس طریقے سے اور آخرت کے اس تصور کے ساتھ، بلکہ اس یقین کے ساتھ زندگی گزارنے کی ہے، کہ جس سے ہم یعنی بہت اپنی زندگی کو سنوار سکتے ہیں، اور اگر اسی میں غافل ہو جائے تو آدمی اپنی زندگی کو بگاڑ سکتا ہے۔ جیسا کہ ایک روایت میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جانتے ہو آخرت کا مفلس کون ہے؟ اتدرون مل مفلس، جانتے ہو کہ آخرت کا مفلس کون ہے؟ تو صحابہ کہنے لگے کہ مفلس تو وہی ہے جس کے پاس مال نہ ہو،
جو غریب ہو محتاج ہو اس کو مفلس کہتے ہیں. آپ نے فرمایا کہ نہیں، یہ دنیا کا مفلس نہیں ہے، آخرت کا مفلس. تو فرمایا کہ آخرت کا مفلس یہ ہے کہ جو کل قیامت کے دن ڈھیر سارے اعمال لے کے آئے گا. یعنی اس کے پاس نمازیں ہوں گی، اس کے پاس روزے ہوں گے، اس کے پاس حج ہوں گے، اس کے پاس نیکیاں اور خیرات اور صدقے اور بہت کچھ ہوں گے. لیکن اس نے دنیا کے اندر کیا کیا ہوگا؟ سب ہذا وشتم ہذا وسفک دم ہذا، کہ اس نے دنیا کے اندر کسی کو ستایا ہوگا، کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کا قتل کیا ہوگا اور کسی کو ظلم کیا ہوگا. تو اس نے دنیا کے اندر اپنی زندگی ایسی غفلتوں کے ساتھ معاصی کے ساتھ گزاری ہوگی، لیکن اس کے ساتھ نیکیاں بھی کرتا رہا. تو جتنے آخرت کے اندر لوگ ہوں گے جس پر اس نے دنیا میں ظلم کیا تھا، وہ سب اس کے پاس آ جائیں گے، اور وہاں پر جو معاملہ چکایا جائے گا وہ نیکیوں کے ذریعے سے. تو جن جن کا بھی حق اس نے دبایا تھا دنیا کے اندر، اس کی نیکیاں ان کو دے دی جائیں گی. اور بھی حق والے آ جائیں گے، اب دینے کے لیے نیکیاں باقی نہیں رہیں گی، تو اللہ تعالیٰ ان کے گناہ لے کر بھی اس پر ڈال دیں گے. تو گویا نیکیاں بھی ختم ہو گئی، الٹا دوسروں کے گناہ اس کے اپنے سر پڑ گئے. تو فرمایا کہ یہ آخرت کا مفلس ہے، کہ جس کے پاس کیا ہوگا، یعنی سب کچھ نیکیاں صدقے خیرات نماز ہونے کے باوجود بھی کیا ہوگا، یہ مفلس بن جائے گا آخرت میں، یہاں تک کہ اس کے لیے جہنم کے فیصلے ہو جائیں گے. تو یہ جو دنیا کی زندگی ہے اس آخرت کے یہ سنوارنے کے لیے ہے. اس لیے صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کے بارے میں کہ دنیا کا کوئی بھی کام کرتے تھے تو سب سے پہلے آخرت کی اس کسوٹی پر اور آخرت کے اس معیار پر جانچتے تھے کہ یہ کام ہمارا آخرت کے لیے فائدہ مند ہے یا آخرت کے لیے نقصان دہ ہے. اگر فائدہ مند ہوتا تو اس کام کو کرتے تھے، آخرت کے لیے اگر وہ کام نقصان دہ ہوتا تو اس کو چھوڑ دیتے تھے، چاہے ظاہری طور پر نفع سمجھ میں آئے. تو ہم بھی دنیا کے ہر چیز کو آخرت کے کسوٹی پر، آخرت کے اس معیار پر جانچیں کہ ہمارے یہ اعمال، ہمارے یہ کام کاج، ہماری یہ چیزیں کہیں آخرت کے لیے فائدہ مند ہے یا نقصان دہ. فائدہ مند ہے تو آدمی کر لے، نقصان دہ ہے تو اس کو چھوڑ لے. یہی چیزیں اس کے لیے کیا ہوں گی، آخرت میں کارآمد ہوں گی. تو اللہ تعالیٰ نے سورہ نبا کی اس ابتدائی آیات کو خاص طور پر ایک عظیم الشان اور نبأ عظیم، یعنی آخرت کا یقین دہانی کے طور پر اللہ نے ذکر فرمایا. یہ دراصل صرف یہ نہیں ہے کہ ہم مشرکوں کے بارے میں سمجھے کہ مشرکین آپس میں اختلاف کرتے تھے اور وہ لوگ اس کے بارے میں سوال کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کا جواب دے دیا. یہ نہیں ہے، بلکہ ہم ایمان والوں کے لیے بھی یہ آیتیں آخرت کی طرف رجوع کرنے کے لیے، اپنی ذات کے محاسبے کے لیے اور اپنی آخرت کی تیاری اور استعداد کے لیے بہت کارآمد ہے. ایک حدیث میں آتا ہے جس میں اللہ کے نبی نے فرمایا، القیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، کہ سب سے عقل مند آدمی وہ ہے جو دنیا کے اندر رہتے ہوئے اپنی موت کی تیاری کر لے. یہ سب سے زیادہ عقل مند ہے کہ جن کی فکر دنیا کے اندر رہتے ہوئے اپنے فیوچر پر ہو اور اپنے مستقبل پر ہو، کہ اپنا مستقبل کیا ہے، کہ ہماری اپنی آخرت. اس لیے ہمارے اپنے بزرگان دین فرماتے ہیں کہ آدمی کی گزری ہوئی زندگی زیادہ ہے یا اگلی آنے والی زندگی زیادہ ہے، اس کا آدمی فیصلہ نہیں کر سکتا. ہو سکتا ہے کہ گزری ہوئی زندگی زیادہ ہو، آنے والی زندگی کم ہو. اس لیے بچی کچی زندگی ہماری یہ آخرت کے اس استحضار کے ساتھ اور آخرت کے ان فکروں کے ساتھ اور اس کی تیاری کے ساتھ گزرے. یہ ہمارا سورہ نبا کی ابتدائی آیات کا یہ پیغام ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان آیات کو، قرآن پاک کے اس نور کو اور نور ہدایت کو سمجھنے اور اس پر عمل کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. اگلی آیتیں پھر انشاءاللہ اگلی کلاس میں ذکر کی جائیں گی. جزاک اللہ مولانا. میں سامعین سے خواہش کرتا ہوں کہ اس صورت کے تعلق سے کوئی سوال رہتے سوال کریں.
ٹھیک ہے مولانا، میرا ایک سوال ہے. آ، جیسے آپ نے فرمایا کہ صحابہ کرام کوئی بھی عمل کرنے سے پہلے آخرت کو وہ دیکھتے تھے، یہ آخرت کے لیے ہمارے لیے بھلائی ہے یا خیر ہے یا برا ہے. تو اس طرح کا جی جی یقین ہمارے اندر، عام لوگوں کے اندر کیسا پیدا ہو جائے گا؟ وہ اس طرح کا یقین جو آخرت ہے ہی بالکل کہ ویسا یقین کیسا پیدا ہو جائے گا؟ جی 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 بہت اچھی چیز ہے ماشاء اللہ. دیکھیے یہ چیز کیا ہے، یعنی ہر چیز کو آدمی بہت بیداری کے ساتھ کرنے کی کوشش کرے، جذبات میں آ کر، غفلت میں آ کر نہ کرے، بلکہ ہر چیز آدمی سوچ سمجھ کر پورے احساس اور شعور کے ساتھ جب آدمی کام کرے گا، اور ہر وقت اس کے اپنے دل دماغ کے اندر آخرت ہوگی، تو اس کا استحضار اس کے لیے آسان ہوگا. بہت سی چیزیں ہم دنیا کے اندر کرتے ہیں، رواج میں، رسومات میں، جذبات میں، دیکھا دیکھی، اور آخرت سے بالکل ہٹ کر صرف محض لوگوں کو خوش کرنے کے لیے. تو ایسی جو چیزیں ہوتی ہیں جس میں آدمی اپنی آخرت سے غافل ہوتا ہے، اس وقت بہت احساس اور بیداری کی آدمی زندگی گزارے. اور احساس اور بیداری یہ نہیں ہے کہ آدمی دنیا کی چیزوں کو پرکھے، اچھی اور غلط کو پہچانے، یہ نہیں. سب سے بڑا شعور اور سب سے بڑا احساس یہ ہے کہ آدمی اپنی نگاہوں کے اندر آخرت کو رکھے. یہ ہے سب سے بڑا احساس اور شعور. اور اسی احساس اور شعور میں ہم لوگ کیا ہے، بہت پیچھے ہیں. تو اس کے مستقل کیا ہے، مشق کرنا ہے، اس کے پریکٹس کرنا ہے. تو انشاءاللہ یہ چیز ہمارے لیے کیا ہوں گی، کرتے کرتے اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ وہ چیز تک ہم پہنچیں گے. جی ٹھیک ہے، جزاک اللہ مولانا. میں تمام ساتھیوں کا، سامعین کا شکر ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے اس کلاس کو بس سکون سے سماعت فرمائی. اور میں اللہ تعالیٰ کی شکر ادا کرتا ہوں کہ اس قرآن کلاس کو ہم کو سننے کا موقع عطا فرمایا. اسی کے ساتھ اس قرآن کا اختتام کا اعلان کرتا ہوں. جزاک اللہ خیر.